الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا ومولانا محمد وسلم صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. عزیزان اکرام وقار، حاضرین اہل سنت، اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں. اس کے بعد تمامی اہلیان رانب النور کا، خصوصیت کے ساتھ نوجوانان اہل سنت اور متولی و اراکین نورانی مسجد، مجھ فقیر کو آپ نے طلب کیا. میرا اپنا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، میری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. دنیا میں جس نام سے پہچانا جاتا ہوں وہ صرف نسبت رسول ہے. سبحان اللہ. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت ہونی چاہیے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو عزت کرتا ہے بس اس کی عزت ہونی چاہیے. بے شک بے شک. یہی ہماری زندگی کا مشن ہو، یہی ہماری زندگی کا شیوا ہو. جو ان سے بیگانہ ہو وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. بے شک. اور اسی عقیدے کو مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا تھا، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں. بے شک. نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں. پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں. سبحان اللہ. یہی ایمان ہے، یہی سنیت ہے. عزیزان گرامی، آج کے حالات کے اعتبار سے میں تھوڑی سی گفتگو آپ سے عرض کروں کہ اسلام جس دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش فرمایا وہ دنیا کا سب سے احسن، اکمل، سب سے کامل دین ہے، جس میں کوئی نقص نہیں، انسان کی فطرت کے مطابق بنا ہوا دین ہے. لیکن جس کو شاعر نے کہا تھا بڑے شان سے نکلا تھا جو دین اپنے وطن سے، آج وہ پردیس میں آ کے غریب الغربا ہے. اس دین اسلام کو ہم نے اجنبی بنا دیا ہے. اس اسلام کو آج ہم نے اپنے ہی شہروں میں اجنبی بنا رکھا ہے. اسی لیے میرا کام ہے جھنجھوڑنا اور بیدار کرنا. اسی لیے کہ مجھے یہ یقین ہے، جس کو شاعر نے کہا تھا مسلمان کو بیدار تو ہو لینے دو، مسلمان کو بیدار تو ہو لینے دو، پھر ہر قوم پکارے گی کہ حسین ہمارے ہیں. یعنی صرف حسین اعظم کی بات نہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو انگلیاں اٹھاتے ہیں آپ چند دنوں کے بعد دیکھیں گے اگر تم نے اسلام پر مکمل عمل کر لیا وہ انگلیاں اٹھانے والے گردن دینے کو بھی تیار ہو سکتے ہیں. جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عیب جوئی کی، یہ بات بعید نہیں ہے کہ وہ اپنی گردن بھی حضور کے نام پر دینے کو تیار ہو جائے. تاریخ اس بات کی گواہ ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے. جو عمر تلوار نکال کر حضور کی گردن کے لیے نکل پڑے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گردن پر تلوار رکھنے کی نیت سے عمر نکلے تھے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ وہ جب سامنے میرے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں انہوں نے تلوار پھینکی اور اپنی گردن حضور کے حوالے کر دی. سبحان اللہ. اور اسی انداز میں ہم نے بغداد کا وہ منظر بھی دیکھا ہے. بغداد کے تتاریوں نے پورے بغداد کو تباہ کر دیا تھا. مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کیے تھے. دریائے دجلہ کا پانی مسلمانوں کے خون سے لال کر دیا تھا. بہت زیادہ آتنک مچایا تھا تتاریوں نے. اخیر میں کچھ علماء کو ان لوگوں نے گرفتار کیا، زنجیروں سے باندھا اور بادشاہ کے محل میں لا کر انہیں اوندھے سلایا، صرف اس لیے کہ ان کو جلایا جائے، ان کو
اور زیادہ تڑپایا جائے، اور مسلمان پوری دنیا جانتی ہے تڑپتا ہے کسی بات پر، صرف ناموس رسالت پر۔ اگر نبی کی ذات پر کوئی بات اٹھ جائے تو مسلمان بے قابو ہوتا ہے، یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ انہوں نے ہماری ماؤں کو بے آبرو کیا ہے، ہماری بچیوں کو بے آبرو کیا ہے، انہوں نے ہمارے مال لوٹے ہیں، ہمارے وطن سے ہمیں بے گھر کیا ہے۔ دنیا نے دیکھا ہے مسلمان اتنا واویلا نہیں مچاتے، مسلمان اگر بے قابو ہوتے ہیں تو اپنے نبی کی حرمت پر، بے شک بے شک، اور یہ جان جلاتے بھی ہیں اسی بات سے جلاتے ہیں کہ مسلمان کو سب سے زیادہ تکلیف اس کے نبی کو چھیڑنے سے ہوتی ہے، اس کے نبی کو چھیڑو یہ بے قابو ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں اگر طوفان آتا بھی ہے تو حضور پاک کے نام پر، کیونکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں حضور کی ذات اس پلر کی طرح ہے جس پر پوری کائنات قائم ہے۔ اس پلر کو اگر ہلاؤ گے تو پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے۔ عزیزان اکرامی، تتاریوں نے کیا کیا؟ بادشاہ کے سامنے علماء کو زنجیروں سے باندھ کر کے لٹایا اور ایک عیسائی پادری کو لا کر حضور پاک کی شان میں گالیاں بکنے کے لیے کہا۔ یہ علامہ ابن حجر عسقلانی بھی فرماتے ہیں کہ عیسائی پادری آیا اور حضور کی شان میں گستاخی کرنے لگا، کتاب کھول کر کے بتانے لگا، وہ بڑے برے چہرے والے تھے، معاذاللہ بہت ساری برائیاں کرنے لگا۔ بادشاہ کے دربار میں کتا بندہ رہتا تھا جو سونے کی زنجیر سے، اس کا پالا ہوا کتا تھا، وہ جب یہ سننے لگا تو بھونکنے لگا، حاضرین پر سکتا تاری، ایک جانور ایک کتا ہے بھونک رہا ہے۔ عیسائی چپ ہو گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر توہین کرنے لگا، کتا پھر بھونکنے لگا۔ حاضرین نے کہا کہ دیکھو تمہاری تقریر پہ تو نہیں بھونک رہا ہے۔ عیسائی نے کہا تقریر اسے کیا سمجھ میں آتی ہے، بیان میں کر رہا ہوں، کتا کیسے سمجھے گا، وہ کسی اور بات پر بھونک رہا ہے۔ تیسری بار جب اس نے توہین شروع کی، اس کتے نے اپنی زنجیر توڑ ڈالی اور توڑ کر ایسا جھپٹا مارا کہ اس عیسائی پادری کے سینے کو چاک کر کے رکھ دیا، ختم کر دیا اسی محفل میں۔ بادشاہ کا کتا تھا، کوئی ہاتھ لگا نہیں سکتا تھا، بے قابو ہو گیا تھا کتا، اور عیسائی کو دم زمین میں پھاڑ کر رکھ چکا ہے۔ پورے حاضرین پر سکتہ طاری تھا۔ یہ واقعہ آیا گیا نہیں ہے میرے عزیزوں، اس وقت حاضرین میں موجود تقریباً 10,000 تتاریوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ایک کتے کے اس جذبے کی وجہ سے، اور بڑے بڑے بزرگوں نے فرمایا کاش اللہ تعالیٰ اس کتے جیسا بھی جذبہ ہمیں عطا کرے تو آج کوئی بھونکنے والا نظر نہیں آئے، آج کوئی حضور کی طرف انگلی اٹھانے والا نظر نہیں آئے گا۔ عزیزان گرامی وقار، مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، میں غیروں کی کیا شکایت کروں، کس نے کتنے ظلم اور علم ہم پر ڈھائے، ہمیں تو تکلیف اپنوں سے ہے۔ اپنے حالات جب بگڑے ہیں، ہم جب دین اسلام کو اپنانا نہیں چاہتے تو پھر دوسروں پر ہم کتنے الزامات رکھیں۔ آج آپ اپنی زندگی میں جھانک کر کے دیکھو، کیا یہ وہی دین ہے جس کو حضور نے مدینے سے تم تک پہنچانے کے لیے قربانیاں دی تھی، جو آج ہمارے معاشرے میں؟ کل کی بات میں آپ کو بتاؤں، دلی کے قریب ایک شہر سے ایک نیوز آئی، ابھی شاید آپ کے یہاں بھی ہو سکتا ہے، موبائل کی دنیا میں سب پھیل جائے۔ اتر پردیش کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں تقریباً 18-19 لوگ، یعنی 3 پریوار کے لوگ، وہ آج کے ارد گرد گھوم کر کے دھرم پریورتن کر رہے ہیں۔ مسلمان اپنے اسلام کو چھوڑ کر ہندو بن رہے۔ واللہ عالم، میں ابھی اس کی تحقیق میں نہیں ہوں، جن پنڈتوں نے ان کا دھرم پریورتن کیا وہ ساری چیزیں، میں صرف اتنی بات دیکھنا چاہتا ہوں، یہ کون سا گاؤں تھا، کہاں کے لوگ تھے، کیسے ماحول میں تھے۔ اس تحقیق پر وہاں کے ایک عالم نے بتایا کہ جس گاؤں کے لوگ ہیں وہاں 10,000 کی آبادی ہے مسلمانوں کی، 10,000 کی آبادی ہے مسلمانوں کی، اور یہ ہون کرتے ہوئے، پوجا پاٹ کرتے ہوئے دین چھوڑ چکے۔ اور دوسری دردناک بات جو اس عالم دین نے ہمیں بتائی وہ یہ تھی، کہتے ہیں کہ یہ 10,000 کی آبادی کا چھوٹا سا قصبہ ضرور ہے، لیکن مفتی صاحب اگر آپ اس گاؤں میں آئیں گے تو فجر کی نماز میں 4 لوگ ملیں گے، 5 لوگ ملیں گے۔ شاعر نے بہت صحیح کہا تھا، جو بڑی شان سے نکلا تھا، جو دین اپنے وطن سے، آج وہ پردیس میں آ کے غریب الغربا ہے، آج وہ اپنے کے پاس ہی غریب ہو گیا ہے۔ جس دین کو آپ نے اپنے گھروں سے نکال کر رکھ دیا ہے، اس دین کی حمایت اور حفاظت کی توقع اب کس سے کی جائے گی، کس سے کی جائے گی؟ نوجوانوں کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، نوجوان آج اپنا آئیڈیل اور ماڈل کسی اور کو تسلیم کرتا ہے۔
तभी तो चेहरे बदले हुए हैं, तभी तो तुम्हारे रंग और रूप बदले हुए हैं। आज ना लिबास का ढंग है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीने मरने की कसम खाने वाला वो जवान, जिससे हम कहें तेरा चेहरा जरा रसूल पाक की तरह बना ले, वो फिर आए कायम करने लगता है, मुझे 4 लोगों में बैठना रहता है, लोग मुझे ताने मारे। तो जब दुनिया के लिए तुम्हें जीना है तो फिर दीन इस्लाम की बात कैसे करो? अब आओ, जिन लोगों ने दीन की हिफाजत की थी वैसे निकम्मे लोग नहीं थे, जो हुजूर की बात तो करते थे। जैसे आज नारों में हमारे यहाँ हुजूर पाक की मोहब्बत है, नारों में और जोश में बहुत सारी मोहब्बत पिन्हा है, लेकिन अमली मैदान में जब हम दावत दें तो बहुत सारे लोग मैदान छोड़कर निकल जाते हैं। अज़ीज़ा निगरानी, जिस वक्त तक आपके अंदर इखलास नहीं आएगा, प्यूरिटी नहीं आएगी, ये दुनिया तुम्हें इसी तरह सताती रहेगी, परेशान करती रहेगी। हर दिन नए जुल्म तुम्हें देखने होंगे। आप क्या समझ रहे हैं कि दिल्ली में दंगे हो रहे हैं, गुजरात में फसादात हो रहे हैं, मुल्क शाम यमन लुट रहा है, रानी बिन्नूर कुछ नहीं होगा? जो आग पड़ोस के घर में लगी उसकी चिंगारियां तुम्हारे घर भी जला सकती है, तुम्हारे घरों तक भी उसकी गर्मी आएगी। और मैं आज से तकरीबन 8 साल पहले इस बात को चीख करके कहता था, ये जरूरी नहीं कि मेरी पेशन गोई है, ये इमाम गजाली की लिखी हुई बात। इमाम गजाली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि उम्मत के सामने जब रबी कौनैन की गुस्ताखी हो रही हो, गालियां दी जा रही हो, और उम्मत अगर खामोश रहे तो थोड़े दिन इंतजार करना, एक वक्त इन पर ऐसा आएगा कि इनकी माँ और बहनों को बाजार में नंगा किया जाएगा, ये कुछ नहीं कर सकेंगे। इनकी इज्जत को बेचा जाएगा, ये कुछ नहीं कर सकेंगे। और इनके बच्चों के छींटरे उड़ाए जाएंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। वल्लाह, खुदा की कसम मैं कह रहा हूँ, हम 6-7 साल पहले, 8 साल पहले जब ये बात करते, हो सकता है लोग सीरियस नहीं लेते। इमाम गजाली ने सच लिखा था, हम हुजूर की गालियां सुन करके, हुजूर के लिए गालियां सुनकर खामोश जो रहे, उसी का नतीजा शायद ये मॉब लिंचिंग की शक्ल में हमें मिल गया। हर जगह क्या तुम्हारे नौजवान बांध कर मारे नहीं जाते? क्या आज हालात में ऐसा नहीं है कि अभी सबसे ज्यादा गर्म खबर जो है पूरे हिंदुस्तान की, वो ये है कि ट्रेन चलाया गया है, मुसलमान बच्चियों को भगा ले जाओ और मंदिरों में शादी करो। आंध्र प्रदेश के एक हाफिज कुरान और एक पुलिस डिपार्टमेंट में उन्होंने ये रिपोर्ट दी, कहा कि 1 साल के अंदर 5000 लड़कियों ने मंदिर में शादी की, मुसलमान बच्चियां। आखिर ये कौन से घरों में तरबियत पाती हैं? क्या तुम्हारे लिए दीन अहमियत नहीं रखता? क्या इस्लाम तुम्हारे लिए अहमियत नहीं रखता? अज़ीज़ा निगरानी, आज का सबसे बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ, एक साहब ने 1-2 हफ्ते पहले की बात है, मैसेज में एक वेबसाइट भेजी, कहा कि इसको रिपोर्ट करें गवर्नमेंट को, इसमें इस्लाम मुखालिफ बहुत खतरनाक चीजें हैं। मैंने कहा इस्लाम मुखालिफ का मतलब गाली गलौच ही करते हैं ये लोग, और क्या करें? लेकिन हैरत हुई मेरे अजीजों, उस पर हम क्लिक नहीं कर सकते। तो उस वेबसाइट में जो भरा हुआ है वो क्या है? मुसलमान बच्चियों को घर से ले जाकर कुछ नौजवान उनका रेप करते, या जिस तरह से भी उनकी पोर्न वीडियो पूरे उस वेबसाइट पे भरी हुई, नंगी वीडियोस। यही तो इमाम गजाली ने फरमाया था कि तुम्हारी माँ और बहनों को बाजार में नंगा किया जाएगा, तुम कुछ नहीं कर सकोगे। क्या ये देख नहीं रहे आप? आज आपको पता है, चंद दिनों पहले एक वावेला मचा था, बाज़ाब्ता एप्लीकेशन बना दिया कुछ जालिमों ने, सुल्ली डील नाम से, जिसमें मुसलमान बच्चियों के नंबर और नाम रख करके उनका रेट लगाया गया है। अच्छे अच्छे घरों की बच्चियां हैं, चोरी से उनके नाम और उनकी फोटोज चुराई गई हैं, और बाज़ाब्ता एप्लीकेशन बना करके उनको बेचा जा रहा है। ये सब चीजें देख करके मुझे इमाम गजाली की वो बात याद आ गई है। सच फरमाया था अल्लाह के उस वली ने, जब तुम खामोशी इख्तियार करोगे रसूल पाक की तौहीन पर, हुजूर की गुस्ताखी पर, तो फिर ये दिन देखने को मिलेंगे कि हमारी बच्चियां भी आबरू होंगी, हमारे घर की औरतों के साथ ये खेलेंगे। अजीज़ा निगरान वक़ार, ये वक्त कब तक चलेगा? उस वक्त तक चलेगा जब तक तुम लौट नहीं आते अपने असल पर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन जानिसारों की बात मैं अर्ज करना चाहूंगा, जिन्होंने नारे भी लगाए लेकिन जानें भी पेश की हैं, नारे भी लगाए, अपनी औलाद भी पेश की है, अपना माल भी पेश किया है। आज जरूरत जिस बात की है वही बात करनी चाहिए।
علماء سے بھی میں گزارش کروں گا یا مقررین اور خطبہ، اگر میرا میسج ان تک پہنچتا ہے، آج اس قوم کو جس بات کی ضرورت ہے وہی دیا جائے، وہی دیا جائے۔ آپ تو اس بات کو سمجھتے ہیں نا، کسی میت میں جا کر کے شادی کے بارے میں بیان تو نہیں ہو سکتا، کسی کے ولیمے میں بیٹھ کر عقیقے کا بیان تو نہیں ہوگا، جو مناسبت ہے وہی بیان ہونا چاہیے۔ آج اس امت کو بیان جس چیز کی ضرورت ہے وہ صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے، خالد بن ولید کی ضرورت ہے، شہاب الدین غوری کی ضرورت ہے، اور جس سے یہ ہزار جلتے اور چڑھتے ہیں، ہم فخر سے اس کا نام لے کر کہیں گے اورنگزیب کی ضرورت ہے، ٹیپو سلطان کی ضرورت ہے۔ یہ سیرتیں ہماری ہیں موجود، ہم چھپانا نہیں چاہتے۔ آج لوگ اس پر بولنے سے بھی کترا رہے ہیں کہ نہیں بول کر کے کیا مطلب ہے، ان بڑے بڑے مجاہدین کا ذکر کریں گے تو لوگ ہمیں آتنکواد کہیں گے۔ تم جتنا پیچھے گزرتے چلے جاؤ اتنے ہی اندر کھڈے میں تمہیں دبا دیا جائے گا۔ کیا تمہیں اس بات کا فخر نہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں تمہارے لیے فرما رہا ہے هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اے لوگو وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تم کیوں گھبراتے ہو؟ خوف کس بات کا ہے؟ ڈر کس بات کا ہے؟ آج جن جیالوں کی تاریخ ہمیں دہرانی چاہیے وہ مجاہدین کی تاریخ ہے۔ بعض لوگ ابھی بھی کہتے ہیں، ایک گاؤں میں گیا تھا چند دنوں قبل، ہمارے جو سیکولر لوگ ہیں، سیکولرزم کا کیڑا جنہیں کاٹا ہوا ہے، ان لوگوں کی حالت بھی آج ایسی ہے کہ وہ ہلکے سے کہتے ہیں کہ حضرت ہم آپ کی تقریر بہت پسند کرتے ہیں لیکن ہمارے گاؤں میں تھوڑا شہادت پہ بیان مت کیجیے۔ عزیزہ نگرامی وقار، یہ وہ بزدلی ہے جو لوگوں کو آج اس طرح بنا چکی ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ امام حسین کا تذکرہ تو سنتے ہیں، کہا وہ تو سنیں گے ہم، کہا ان کی شہادت کو رو رو کر کے سنتے ہیں لیکن کوئی دوسرا حسین پیدا ہونے نہیں دینا چاہتے، اس حسین کا تذکرہ رو رو کے سنتے ہیں اور چاہتا کوئی نہیں ہے کہ دوسرا کوئی حسین ہمارے گھر میں پیدا ہو، جو ڈٹ کر کے حق کے ساتھ کھڑا ہو، باطل کا مقابلہ کرے، دندہ شکن جواب دے، اور ساری دنیا کے سامنے نتیجہ آج بھی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں حضرت آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن آج ہماری تعداد بہت کم ہے، ہم مائنورٹی میں ہیں، باقی ان کے پاس طاقت بہت ہے، آج ایسا نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر اتنے سال سے تم نے کربلا سنا ہی کہاں ہے؟ سنا ہی کہاں ہے؟ ہر سال تو سنتے ہو، ایک طرف 82 تھے تو دوسری طرف 22,000 تھے، مائنورٹی میں کون تھا؟ امام حسین تھے، 22,000 کا لشکر لے کر کے یزید کی فوج آئی ہے، 82 لوگ، 82 لوگوں کا مقابلہ کر دیں گے، جس میں بچے بھی ہیں عورتیں بھی، اور جنگ تو ہونی تھی ہوئی بھی، اس میں جن کو کٹنا تھا وہ کٹے بھی، شہید ہونا تھا شہید ہوئے بھی، لیکن دنیا آج بھی دیکھ رہی ہے جھنڈا اگر لہراتا ہے کسی کا تو صرف حسین کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دلوں پر راج کسی کا ہے تو وہ حسین اعظم کا ہی ہے۔ میرے عزیزو، قربانی کو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، نہیں، اگر قربانی دینے کا کبھی موقع مل گیا تو فخر کرو کہ حسین اعظم کے شہدائیوں میں مولا تمہیں قیامت میں اٹھائے گا اور تمہارا خون رائے گا نہیں جائے گا، اس لیے کہ یہ مسلم قانون ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ تذکرے مجاہدین کے سناؤ، اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ اے مسلمانوں، تم شیر کی طرح بہادر قوم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہادروں میں تمہیں رکھا، بزدلی تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا ایسے ہی ہے کہ ایک شیر کو قید کر کے کتوں کے ساتھ رکھا گیا، تو بہت سال کتوں کے ساتھ رہنے کے بعد شیر بھی چارہ چرنے لگ گیا اور بھونکنے لگ گیا اور کتوں کی طرح دم لانے لگا۔ ہوا کیا؟ اس شیر کو صحبت کتوں کی ملی تو شیر اپنا پیشہ بھول گیا۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، جب تم کتوں کی صحبت اختیار کرو گے تو تمہاری شیری نکل جائے گی، تمہیں صحبت سے ان کی اختیار کرے جو اسلام کی حقانیت کو سر چڑھ کر کے بولے، اور تمہیں مطالعہ ایرے گیرے نتھو کھیرے اور بزدلوں کا نہیں کرنا ہے، تمہیں ٹی وی اور اس ٹیلی ویژن کی دنیا میں مرے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے۔ تمہاری تاریخ جس دن تم پڑھو گے خالد بن ولید کون تھے، قسم رب ذوالجلال کی، تمہارے دل سے سارا خوف نکل جائے گا۔ الحمدللہ سال گزرتا نہیں، میں نے بہت پہلے سیدنا خالد بن ولید کو پڑھا ہے، قرآن کی تلاوت جس طرح میں ہمیشہ ہر تراویح میں کرتا رہا
اور جب جب تلاوت کرتے ہیں میرا یہ اپنا منشور اور اپنا ایک شیوا بھی رہا ہے، ہر سال چاہے جتنے بھی دن ہو جائے سیدنا خالد بن ولید کی سیرت کو دہراتے رہتے ہیں، صرف اس لیے کہ اس سیرت کو پڑھنے کے بعد جذبہ پھر سے جوان ہوتا ہے۔ اس رسول اللہ کے صحابی کو دیکھیں جن کی ایک جنگ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئی، جنگ موتا میں 9 تلواریں ٹوٹ گئی، لیکن حوصلہ ایسا جوان ہے کہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ 125 جنگیں صرف 4 سال کے اندر لڑی، کون؟ خالد بن ولید۔ اور اس کے بعد جب موت کا وقت قریب آیا اپنے بستر پر لیٹے ہوئے یوں عرض کرنے لگے، خالد بن ولید شہادت کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں ڈھونڈ مارا، ہر جنگ میں جاتا تھا کہ شہادت مل جائے، ہر جنگ میں حاضر ہوتا تھا کہ شہید کا مرتبہ مل جائے، نہیں ہوئی، شہادت نہیں ہوئی۔ بستر پر بیماری کے عالم میں آخر انتقال کا وقت قریب آیا، آپ نے پوری دنیا کو میسج دیا اگر موت جنگوں میں آنا ہوتا تو 125 جنگیں خالد بن ولید نے لڑی، کسی جنگ میں ختم ہو جاتے، لیکن اگر جنگ موت کو آنا نہ ہو 1000 جنگوں میں بھی نہیں آئے گی، اور اگر آنا ہوا تو ایک کمزور بستر پر بھی آ سکتی ہے۔ یہی عقیدہ رکھو میرے عزیزوں، اے میرے عزیزوں، آج کے حالات کے اعتبار سے جو ڈر ہے اور خوف ہے، تمہیں جس طرح سے ڈرایا گیا ہے اس خوف کو ہی نکالنا ہے۔ اپنے جھیالوں کی تاریخ پڑھو گے تبھی یہ خوف نکلے گا۔ مجھے ایک بات یاد آتی، سیدنا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، کیا یہ بہت بڑے جرنیل، بہت بڑے طاقتور نہیں، ایک سپاہی تھے، لیکن جذبہ یہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لے کر کسی چیز کو کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ حضور پاک کی عزت کی بات آئے کوئی چیز نہیں، کیونکہ یہ شاگرد بھی جو تھے وہ نور الدین زنگی کے تھے۔ نور الدین زنگی جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے بلایا تھا اپنے خواب میں، اور قبر انور کی حفاظت کے لیے نور الدین زنگی سے جو حضور پاک نے کام لیا وہ دنیا میں کسی نے کام نہیں کیا۔ آج تک حضور کے روضے کے اطراف جو دیوار بنی ہے، سیسا پلائی دیوار، یہ نور الدین زنگی کی بنائی ہوئی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے استاد، جب استاد اس طرح کا ہو تو شاگرد بھی ویسے ہی پیدا ہوتا ہے۔ میں جو بات کہنے جا رہا تھا وہ یہی ہے کہ تم صحبتیں بدلو، صحبتیں بدلو، کس کی صحبت میں رہنا چاہیے یہ آج طے کرو، کس کو سننا چاہیے یہ بھی طے کرو، کہ جو مصلحت پسند ہیں، جو اس طرح کی بزدلی کی باتیں کریں ان کو سنتے رہو گے، ان کے ساتھ بیٹھتے رہو گے، دل بزدل ہوگا، اور شیروں کے ساتھ رہو گے تو اللہ بہادری پیدا کرے گا، سبحان اللہ، تمہارے دلوں کے اندر بھی جذبہ جوان رہے گا۔ صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو جو اپنے استاد سے ملا تھا وہ یہی تھا، ایک عیسائی برنس نام کا خبیث جس نے مسلمانوں کے ایک جتھے کو قید کیا، مسلمانوں کا ایک قافلہ سفر پر تھا، قید کیا اور مارنے لگا، ان کا پورا مال لوٹ لیا، مارنے لگا تو مسلمانوں کو کیا کہہ کر کے تانا دے رہا تھا وہ برنس، کہاں ہے محمد، بلاؤ، تم تو محمد کو بہت بلاتے ہو۔ وہ مجبور تھے، غریب مسافر تھے، مار کھا گئے، لیکن اس قافلے کا کوئی بچا ہوا آدمی صلاح الدین ایوبی تک یہ بات پہنچا دیا، کہا کہ ایک برنس نام کا جرنیل عیسائیوں کا مسلمانوں کو مارتا رہا اور یہ تانا دیتا رہا کہ بلاؤ اپنے محمد کو، رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صلاح الدین ایوبی دیکھیں دنیا کی لیڈرشپ کس کو کہتے ہیں۔ سیاست میں جانے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں، جب ابھی 4-6 مہینے پہلے کئی لیڈروں سے میں مل کر کے کہہ رہا تھا آپ آواز اٹھائیں، اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے، منصب دیا ہے، کہا نہیں مولانا ابھی حالات ایسے نہیں، تو لعنت ہے ان کی لیڈری پر جو رسول پاک کی عزت پر بول نہیں سکے۔ قیامت کے دن تمہیں بھی انہی گستاخوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا جن کی گستاخی سن کر تم خاموش رہے، پاور میں ہوتے ہوئے، طاقت ہوتے ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی ان کے زمانے میں ان کے ہم نوا، ان کے ساتھی نہیں تھے زیادہ، مسلمانوں میں بہت سارے ان کے مخالف تھے، اس کے باوجود اس وقت انہوں نے قسم کھا لیا اور اللہ کی بارگاہ میں ایک منت کر دی کہ اے اللہ صلاح الدین کو اتنی عمر دے دے کہ میں تیرے نبی کے گستاخ کا انجام دیکھ سکوں، بس میری ایک ہی دعا ہے۔ بیت المقدس فتح ہوا، صلاح الدین ایوبی بیمار ہو گئے، اتنے بیمار کے بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے، لیکن وہ برنس کی بات سینے میں کچو کے لگاتی تھی،
حضور پر اس نے بولا کیسے؟ حضور پاک کی شان نے ایسی بات کیسے کہہ دیا؟ 2.5 سال گزر گئے جب آپ کو صحت یابی ملی اور پھر آپ کی فوج نے حملہ کیا. ایک جگہ ایسا ہو بھی گیا کہ وہ برنس قید ہو کر گرفتار ہو بھی گیا, آ گیا ہاتھ کے نیچے آ گیا. جتنے بھی یہ بھونکتے ہیں ان سب کے لیے یہی قانون ہے, بکرے کی اماں کب تک خیر منائے گی, ایک دن تو بقرعید آئے گی. کرنا صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ کے نیچے آیا برنس, کھڑا کر دیا صلاح الدین ایوبی, اور اس کے بعد صلاح الدین کی عادت تھی جو گرفتار ہوتے ہیں ان کو فدیہ لے کر آزاد کر دیتے تھے, رحم کا معاملہ کرتے تھے. لیکن برنس کی بات جب آئی, کہا آج صلاح الدین کوئی معافی نہیں دے سکتا, تو نے میرے ساتھ یا ہمارے مسلمان رعایا کے ساتھ یا فوجیوں کے ساتھ نہیں, کائنات کے سب سے عظیم پلر رسول اللہ کو للکارا تھا. برنس سن لے, تو 2.5 سال پہلے پکارا تھا, کہاں ہے محمد؟ دیکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے تیری گردن اڑا, گردن قلم کر دیا, ختم کر دیا. لیکن جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے, اے مسلمانوں اپنی زندگی کو اب جانچو. صلاح الدین جس کے ماتحت کئی علاقے آئے, فاتح بیت المقدس, مصر کا گورنر, ساری اس کے پاس شہنشاہیت, روب و دبدبہ اپنی جگہ پر. لیکن جانتے تاریخ کی یہ روایت جب میں پڑھتا ہوں آنکھیں بھیگ جاتی. جس دن برنس نے گالی دیا تھا, حضور کو للکارا تھا, 2.5 سال تک صلاح الدین ایوبی اسی امید پر رہے. تاریخ میں لکھا گیا ہے اس 2.5 سال تک صلاح الدین ایوبی بستر پر نہیں سوئے, کبھی پیر لمبا نہیں کیا, پوری رات بھر پیر سکڑے ہوئے بیٹھے رہتے اور زمین پر فرش پر ننگے فرش پر سوتے. فوجی اور رعایا اور ان کے خدام اگر کہتے گدے کس کے لیے ہیں, مسہریاں کس کے لیے ہیں, یہ دیوان کس کے لیے ہیں, بادشاہ کے لیے, صلاح الدین ایوبی ہر چادر کو نکال دیتے, کہتے مجھے شرم آتی ہے اس بات پر کہ نبی کو کوئی للکارا ہو اور میں بستر پر سو رہا ہوں, حضور پاک کو کوئی للکارا ہو دنیا میں اور میں آرام سے سو رہا ہوں. جب یہ بات ہم پڑھتے ہیں تو پھر اپنی زندگی پر ہمیں بھی شرم آنی چاہیے. آج تمہیں پتا ہے صرف اور صرف سوشل میڈیا کی سائٹس, ہمارے نوجوانوں کی ٹیم ہے تقریباً 100 کے قریب, جو یہ رپورٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہاں کہاں حضور کی گستاخی حد ہو گئی. صرف انڈیا میں 25,000 پوسٹ ایسی ہیں جس میں گندی گالیاں حضور کو دی. آج سوشل میڈیا چلانے والے نوجوانوں کا بڑا طبقہ ہے. کیا دیکھ رہے ہو تم سوشل میڈیا میں؟ رات بھر گیم کھیلتے ہو, رات بھر ویڈیو دیکھتے ہو, رات بھر تم لوگوں کی ادھر ادھر کی ٹک ٹاک کی ویڈیوز اسی میں گزر گیا. تمہیں یہ پتا تک نہیں کہ یہ جال تمہارے نبی کے خلاف کتنے زہر اگل رہا ہے. یہ نیٹ کی دنیا حضور پاک کی عزت کے لیے تماشا بنا رہی ہے. تم مزے لے کر کے اپنے گیموں میں مست ہیں. ہزاروں بچے پب جی میں تباہ ہو رہے ہیں, ہزاروں بچے ٹک ٹاک کی دنیا میں لفنگے ہو گئے ہیں, آوارہ ہو گئے. اے مسلمانوں, جن ہاتھوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے کر کے بازوئے حیدر بنایا تھا, تم اسی حیدر کے بارش کیوں نہیں بنتے؟ یہ ہاتھ تمہارے ان گندے ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور گیم کھیلنے کے لیے نہیں. اگر تم نے ہاتھوں کی حفاظت کی ہوتی, ان انگلیوں کی حفاظت کی ہوتی, اس انگلی کے اٹھنے کی دیر ہے کہ پورا ملک دہل سکتا. یا ہم نے تجربے سے دیکھا, ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں, میری اپنی کوئی حیثیت نہیں. آپ نے 4 مہینے قبل شاید رمضان میں دیکھا ہوگا ایک پاکندی کو للکارا کیا تھا. یہ تو ایک ہر مسلمان کر سکتا ہے, ہر مسلمان کر سکتا ہے. لیکن میں نے محسوس کیا کہ ایک بات للکارنے سے پوری ڈپارٹمنٹ ہلچل مچ جاتی ہے, تہلکا مچتا ہے اور زلزلے آتے ہیں. مجھے آپ کو یہ بات فخر کے ساتھ اس لیے بتانا پڑ رہا ہے کہ سارے لوگ اپنے دلوں سے خوف نکالیں. میں آپ کے سامنے آج کھڑا ہوں بحمدی تعالیٰ, یہ کرم رسول ہے, فیض رسول ہے, اس لیے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی حق بول رہا ہو اور ان کو للکار رہا ہو, یہ خاموش چھوڑ دیں گے. ہمارے پیچھے پوری ڈپارٹمنٹ لگا دی گئی, پوری اسکروٹنی کے لیے ایک ٹیم لگا دی گئی, دلی سے لے کر ممبئی, ممبئی سے لے کر کرناٹک, یہاں ہبلی,
और इलाकों में घूम फिर करके पहचानने के लिए कि इनको बैकिंग कौन करता है, इनको फंडिंग कौन करता है, इनको कहां से पैसा आता है। मुसलसल 3 महीने तलाश करते रहे लोग, मुझे हर चीज की खबर है, नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हमने फिर उनको लिखा करके कहा था, जिसने मुझे मैसेज दिया था, मैं उससे कहा जा करके जो तलाश कर रहे हैं उनसे कहो जिंदगी खत्म हो जाएगी, नाक रगड़ लोगे, तुम्हें ये पता नहीं चलेगा कि बैटिंग कौन कर रहा है। इसलिए कि बैटिंग करने वाले को अगर पहचानना हो तो हम बताते हैं, इसलिए कि आला हजरत ने हमें ये बताया है। मुस्तफा हमारी निस्बत क्या है, हम अब्दे मुस्तफा हैं। हमारी बैटिंग अगर होती है तो सिर्फ मदीना तैयबा, सिर्फ रसूल पाक से, वो आपसे में नजर कभी नहीं आएंगे। मेरा यकीन है इमाम अहमद बिन हम्बल को वक्त का खलीफा कोड़े मारना था। एक बार नहीं 3 बार कोड़े मारे गए आपको, हक बोलने की वजह से। जल्लाद कोड़े मारने के वक्त हाथों को जंजीरों से बांध देता, सिर्फ तहबंद लगी थी, बदन खुला था, कोड़े मारे जा रहे थे। अचानक 10-15 कोड़े मारने के बाद तहबंद लुंगी खुलने लगी। इमाम अहमद बिन हम्बल की आंखों में आंसू आ गए। क्या आज मेरा सतर खुल जाएगा? आज लोग मुझे नंगा देख लेंगे? जल्लाद मार रहा था, लेकिन तारीख ने देखा अचानक 2 हाथ गैर से आए और तहबंद को पकड़ लिया। किसकी तहबंद? अहमद बिन हम्बल इमाम कामिल हैं, उनकी तहबंद को 2 हाथों ने संभाल लिया, तहबंद को मजबूती से बांधा। जल्लाद जो कोड़े मारा था अचानक रुक गया। इमाम अहमद बिन हम्बल ने अब मुस्कुराना शुरू किया, जो थोड़े सानिया पहले रो रहे थे। कहा है जल्लाद, अब तो अपना काम कर, कोड़े लगा, मैं तैयार हूं। वो रुक गया और पूछा क्या माजरा है, तुम्हारी लुंगी खुल रही थी फिर अचानक रुक कैसे गई? इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा तू अपना काम कर, जिसके लिए कोड़े खा रहा था उसके हाथ आ चुके हैं, जिसके लिए कोड़े खा रहा था उसके हाथ मदद के लिए आ चुके हैं। अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठो, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर वफादार हो जाओ मेरे अजीजों, मदद आज भी आती है। और आखिरी बात ये बता दूं, अल्लामा इकबाल एक आशिक रसूल है, फना के रसूल है। जिंदगी का बेशतर लम्हा यूरोप की सरजमीन में छान मारते गुजार दिया, कभी जर्मनी, कभी इटली, कभी डेनमार्क, इंग्लैंड, यूरोप। ये क्या करने के लिए घूमते रहे अल्लामा इकबाल? देखने के लिए कि मैं वापस आकर अपनी कौम को ये बता दूं कि तरक्की किसमें है। साइंस की फील्ड को देखा, बड़े बड़े साइंटिस्ट से मुलाकात किया, बड़े बड़े तालीमगाहों को देखा। ये तलाश कर रहे थे कई सालों तक कि मैं उम्मत को आकर के खबर दे दूं कि तुम साइंस में जाओ बहुत कामयाबी, तुम फिजिक्स में जाओ बहुत कामयाबी, तुम ज्योग्राफिया में जाओ बहुत कामयाबी, इल्म फलकियात, इल्म अरबियात में जाओ बड़ी कामयाबी है, तुम इल्म नजूम में आओ बड़ी कामयाबी। मैं देखूं कौन सा इल्म टॉप का है, आज टॉप का है, जहां मैं उम्मत को आकर के मैसेज दे दूं कि यूरोप इतना आगे जा रहा है, हमें आगे जाने के लिए कौन सा इल्म सबसे बेहतर है। इकबाल कहते हैं मैंने छान मारा, सारी चीजें देख ली, उम्मत को आकर के वापस पूरा यूरोप देख करके मैसेज जो दिया वो ये था, ऐ उम्मत के गयूर जवानों, फिजिक्स, केमिस्ट्री या साइंस या मैथ्स, ये तमाम फील्ड अपनी जगह पर, तुम्हारी कामयाबी का राज तो ये है कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे, ये तेरी कामयाबी का राज। तुम्हारी कामयाबी का राज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करना है, हुजूर का मुकम्मल दीवाना होकर रहना है। इसलिए कि दुनिया जिस फील्ड में भी जाए, मुझे ये बताओ, लोग ये कहते मौलाना 1400 साल के बाद आप कह रहे हैं कि हम उस नबी की सीरत को अपनाएं जो 1400 साल पहले थे। ऐ नादान, मैं कहता हूं अगर तुझे लगता है कि ये मॉडर्न दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी थी, तो ला उस रसूल के कदमों में पलने वाले एक नौजवान का जवाब जो टूटी
चटाई पर बैठ कर लौहे महफूज का मुताला करता हूँ, क्या वो अली आज किसी अमेरिका ने पैदा किया था? क्या वो उस्मान किसी यूरोप ने पैदा किया था? वो फारूक आजम और सिद्दीक अकबर किसी रशिया ने पैदा किया था? वो उसी बोरिया नशीन सहाबा की जमात थी जो एक खजूर की गुठली पर पूरा दिन गुजारते, लेकिन नबी पाक के कदमों की सोहबत से पूरी कायनात पर हुकूमत करने के भी तरीके सीखते थे। मेरे अजीजों, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कभी वकार भी। ये भी इकबाल ने कहा है, हुजूर की गुलामी असल तुम्हारी दुनिया के राज करने का राज था, और इस राज को अगर तुम जल्द से जल्द समझ लो, वापस आ जाओगे। मैं घूम फिर करके अपने बच्चों से सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा, सुन्नत रसूल को अपना लो, हुजूर की मोहब्बत को सीने में ऐसे बसाओ कि किसी बात को हो सके तो कंप्रोमाइज कर लेना, माफ कर लेना, लेकिन नबी कौनैन की इज्जत की बात आए तो कोई कंप्रोमाइज नहीं। खब्बाब बिन अल-अरत, जिनको मक्का के जालिमों ने खंबे पर चढ़ा दिया, और हजरत खुबैब इब्न अदी, जिनका मुसला किया गया, नाखूनों को पकड़ से खींचा, बांध करके, और उनके होंठ काटे, नाक काटी, कान काट दिए, गरम सलाई लोहे की आंखों में फेर दिया। इतना करने के बाद उस खुबैब से उन मक्का वालों ने कहा, ऐ खुबैब, क्या ही अच्छा होता तुम्हारी जगह मोहम्मद होती, तुम घर पे आराम कर रहे होते। अब जो जवान जज्बा है उस सहाबी ने हमें दिया, उस कटे पिटे जिस्म के साथ पुकारते हैं, जालिमों खबरदार, तुम मेरे नबी पर के यहाँ होने की बात करते हो, कसम रब्बे ज़ुल जलाल की, मेरे जिस्म के और टुकड़े कर लो, गवारा है, उस कदमे रसूल पर कांटा भी चुभे मुझे बर्दाश्त नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वफा। आज एक लाठी एक डंडे से पूरे भाग कर चले जाते हैं, लोग घरों में छुप जाते हैं, मसले आते हैं, हालात खराब है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो सहाबा का नारा था जो आज हम लोग बोलते हैं, सिर्फ जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दें। सहाबा कहते भी थे और करते भी थे। आपको पता है, एक खातून आई हुजूर की बारगाह में 1.5 साल का बच्चा लेकर, हुजूर जंग में जा रहे हैं, सारे बड़े बड़े मुजाहिदीन, एक औरत 1.5 साल का बच्चा लेकर आई, दूध पीता, कहा हुजूर इसको भी ले जाएंगे। हुजूर ने फरमाया इसका क्या करें? कहने लगी, मेरे घर में इसके अलावा कोई बच्चा है नहीं, मेरे शौहर थे वो वफात पा चुके, मेरा कोई भाई नहीं है, 1.5 साल का बच्चा है, मैं बेवा हूं, सारे आपके साथ जा रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है, मैं अपने बच्चे को दूध पिलाते घर में अकेली कैसे रहूं? हुजूर मेरे घर से भी तो आपकी हिफाजत का कोई हिस्सा होना चाहिए, कोई हिस्सा होना चाहिए। 1.5 साल का बच्चा ले, हुजूर पाक ने फरमाया इसका क्या होगा? वो खातून कहती है, मैं जानती हूँ ये तीर नहीं चला सकता, मैं जानती हूँ ये तलवार नहीं उठा सकता, लेकिन या रसूल अल्लाह, अपने मुजाहिदीन सहाबा में किसी के हाथ में इस बच्चे को दे दें, जब दुश्मनों की तरफ से तीर चले तो मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता है। ये जज्बा था उन सहाबा का, जिन्होंने हुजूर पाक पर अपनी औलाद भी कुर्बान की, लेकर के आए हैं, घर में बैठकर पुकारा नहीं। आज लोग दुआओं का एहतमाम करके समझ जाते हैं कि उम्मत कामयाब हो जाएगी, रोजा रख लें जुमेरात का और इज्तिमाई दुआ करेंगे उम्मत कामयाब हो जाएगी। नहीं मेरे अजीजों, ये रोजा और इज्तिमाई दुआएं से ही सब होना था। तो मेरे नबी बदर के मैदान तक चल के नहीं जाते, मदीने से ही दुआ कर लेते, मैदान अमल में उतरना होगा। अब तुम्हारे लिए जो मेरा मैसेज है वो यही है कि जब तक आप अमली मैदान में अपने इस्लाम को साबित करना नहीं चाहोगे, उस वक्त तक दुनिया तुम्हारी हर चीज छीनने लग जाएगी। तुम्हारी दाढ़ियां छीन ली गई, तुम्हारी टोपियां उड़ा दी गई, तुम्हारा लिबास बदल गया है, आज तुम्हारी मस्जिदें बंद कर दी गई है, बहुत सारी मस्जिदें ढाई जा रही, कई खानकाहों को जलाया जा रहा है, मज़ारात की चादरें नीलाम कर दी गई। क्या ये नहीं हो रहा है? इन तमाम हालात को देखने के बाद शायर ने सच कहा था, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे, उठो नशाते लज़्ज़ते ख्वाबे गिरा बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। अब तक जो चले चले, अब तक जो आवारा थे, लेकिन आज के बाद हमें ये आवारगी छोड़नी होगी। अगर हमारी नस्लों तक दीन को मुंतकिल करना
اور قیامت کے دن شفاعت رسول کے طلبگار ہو تو پھر آج تمہیں بدلنا ہوگا، یہ سفر بدل ڈالو۔ سعدی شیرازی نے کہا تھا کہ راہ کے تو بھی روی بترکستان است، یہ راستہ جو تم چل رہے ہو یہ کعبہ نہیں جا رہا ہے، یہ ترکستان جا رہا ہے۔ جس راستے پر تم چل رہے ہو اور کہہ رہے ہو مدینے پہنچنا ہے، مدینے جانے والا راستہ وہ بریلی، اجمیر، بغداد ہو کر جاتا ہے۔ ان کی سیرتوں کو اپناؤ، وہاں سے ہو کر کے نکلے گا۔ اور تم زندگی میں کسی اور کو آئیڈیل بنا اور کہتے ہو میں مدینے جا رہا ہوں، بال کسی اور کے، کپڑے کسی اور کے، نغمے کسی اور کے، گانے کسی اور کے، کہتے ہیں مدینے جا رہا ہوں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ادرک بو کر کے گنا آنے کی امید کر رہا ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری اگر اپنانا چاہتے ہو تو اے مسلمانوں، اس کے لیے نسخہ یہ ہے، اٹھاؤ اسی انٹرنیٹ کو، اسی موبائل کو، سرچ کرو مجاہدین صحابہ کے کردار۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں صحابہ کو پڑھو، کثرت سے پڑھو، اور بادشاہان اسلام جو عادل تھے انہیں پڑھو اور قوم کو بتاؤ۔ یہ آج تمہاری تاریخوں کو توڑ مروڑ رہے ہیں اور تم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہو، نہیں دیکھ رہے آج یہ سنگھی اور آتنکوادی گنڈے جو راج پر کر رہے ہیں، ہمارے اوپر ظالم راج کر رہے ہیں۔ ان کی اتنی جرأت بھی ہو گئی کہ سی ایم کے پد پر کھڑے ہو کر کے بھی یہ کہنے لگ گیا اتر پردیش کا گنڈا کہ اورنگزیب کی اولاد ہم نے دیکھا برتن مانج رہی ہے، ٹیپو سلطان کی اولاد پنچھر لگا رہی ہے۔ یہ ان بڑے بڑے سلاطین اسلام کو کوسنے لگ گئے تمہارے سامنے۔ کل کو تمہارے باپ اور تمہارے دادا بلکہ تمہارے اسلاف کو بھی اسی طرح کوسیں گے۔ یہ ہم سب سن کر کے خاموش کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ بزدلی گھر کر گئی ہے، بزدلی گھر کر گئی ہے۔ اے میرے عزیزو، جذبہ ایمانی بیدار کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں صرف اور صرف اورنگزیب کی حفاظت اور ان کا دفاع کرنا ہے، یہ راستہ انہوں نے کھولا ہے، راستہ انہوں نے کھولا ہے، یہاں سے چلیں گے اور سیدھے حضور پاک تک اور پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں۔ یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں۔ ان ظالموں کو یہ بتاؤ کہ اورنگزیب اس طرح کے تمہارے جعلی اور دھوکے کے لائے ہوئے ووٹوں سے آیا ہوا بادشاہ نہیں تھا۔ اورنگزیب اس عادل منصف سلطان کا نام تھا جو رات کے وقت رب ذوالجلال کی عبادت میں ہوتا، دن کے وقت رعایا کی خدمت میں ہوتا۔ اس کے پاس اکھنڈ بھارت کی حکومت تھی، باوجود اس کے ٹوپیاں بن کر کے اپنے گھر کا چولہا جلاتا تھا۔ اورنگزیب کی بات کرتے ہیں ہم، ٹیپو سلطان کے بچوں کی بات کرتے ہو، فلاں جگہ آوارہ ہو گئے۔ ان ظالموں کو پوچھو تمہیں تو اللہ نے بانجھ کر رکھا ہے، تمہیں بچے بھی نہیں دیے، بچے بھی نہیں دیے۔ اور ہزاروں علماء مجھ جیسے اورنگزیب کی جوتیاں اپنے سر پر رکھنے کو تیار، اس لیے کہ انہوں نے جو اسلامی شان و شوکت کا کام کیا ہے۔ آج یہ حالات ایسے آگے کہ ہم سب سننے کو تیار ہو گئے۔ میں جہاں بولنا ہے میں بول رہا ہوں۔ آپ کو یہ چاہیے کہ اس کا وروध اپنی اپنی طاقت کے مطابق کریں، مذمت کریں کہ اسلام کے خلاف ہم یہ تمام چیزیں سننا برداشت نہیں کریں گے۔ اور اگر یہ گستاخیاں چلتی رہی تو بہت بڑا طوفان آ سکتا ہے، بہت بڑا طوفان آ سکتا ہے۔ اس طوفان سے میں آپ سب کو ڈرا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرمائے، آمین، سلامتی و شانتی عطا فرمائے، آمین۔ دعا تو ہماری یہی ہے۔ اور میرے آقا نے بھی فرمایا لا تتمنوا لقاء عدوکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم دشمن سے جنگ کرنے کی تمنا مت رکھنا، کیونکہ جنگوں میں سوائے نقصان کے کیا ہوتا ہے؟ جانیں ماری جاتی ہے، ہماری بھی ان کی بھی۔ لیکن حضور پاک فرماتے ہیں جب تمہارے اوپر لازم کر دی گئی، ظالم جب سر پر سوار ہو گیا تو پھر اب قدم پیچھے نہ ہٹاؤ، بلکہ اب سینہ سے پر رہ کر کے اپنے ایمان کا مظاہرہ کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں آپ نے فرمایا قیامت کے قریب ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس کو ملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ کفار و مشرکین 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا، 9.5 لاکھ کی فوج تو لڑنے آئے گی۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے مقابل میں جو مسلمان جائیں گے وہ کتنے ہوں گے یہ تو نہیں بتایا گیا، لیکن فرمایا گیا جتنے بھی ہوں گے پہلے دن 1/3 میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، 1/3 میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہوں گے۔ اور حضور فرماتے ہیں وہ دنیا کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے، ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی،
लोग होंगे कुफ्र पर मर जाएंगे। दूसरे दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 1/3 1/3 मुसलमानों की ऐसी होगी जो शहीद हो जाएंगे, इंतकाल कर जाएंगे काफिरों के मुकाबले में, 1/3 इंतकाल कर जाएंगे। और मेरे आका ने फरमाया वो दुनिया के सबसे अफजल शहीद होंगे। बचे कितने? 1/3 लास्ट। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस जंग में आखिर में जो 1/3 बचेंगे अल्लाह उन्हें फतह याबी अता फरमाएगा, फतह मुबीन अता करेगा, वो फतह पाएंगे। अब इस हदीस से मैंने ये समझा, हुजूर पाक ने फरमाया पूरे मुसलमान जाएंगे, उसमें से 1/3 मैदान छोड़ के भागेंगे, 1/3 शहीद होंगे, बाकी जो बचेंगे उन्हें फतह मिलेगी, अल्लाह की तरफ से फतह आएगी और वही दज्जाल का भी मुकाबला करेंगे, वही इमाम मेहदी के फौज में भी होंगे, वही कुस्तुनतुनिया भी फतह करेंगे। ये क़यामत के करीब होने वाली जंग, बहुत जमाना नहीं बचा है मेरे अजीजों, करीब के जमाने की बात, निशानियां सब जाहिर हो चुकी। मैं अब इस हदीस से ये समझता हूँ कि मुसलमानों को अगर अल्लाह की मदद का इंतजार है तो दो चीजें देखना पड़ेगा आपको। पहली चीज, अपनी जमात से कुछ लोगों के छोड़कर भाग जाना, इन मुनाफिकों की गद्दारी भी देखनी होगी, बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको कि कुछ गद्दार होंगे जो छोड़कर भागेंगे, दूसरों की धोती में या दूसरों की साड़ी में पना लेंगे, ये देख रहे हैं आप। दूसरी चीज जो बर्दाश्त करनी है वो अपनों की शहादत, तुम्हारे सामने अपने मारे जाएंगे। जब दो चीजें बर्दाश्त करोगे, कुछ अपनों की गद्दारी, कुछ अपनों की शहादत, तो तीसरे नंबर पर अल्लाह तुम्हें फतह मुबीन अता करेगा, फतह अता करेगा। इसके लिए सब्र और इस्तिकामत, अज़्म और हौसला जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ के भी तमाम जवानों को जवानी अता फरमाए जो असल इस्लाम की जवानी है, जो सैयदना खालिद बिन वलीद की जवानी है, हंज़ला की जवानी है, अम्मार बिन यासिर की जवानी है। अल्लाह तबारक व तआला अहलियाए रानी बिन नूर को ईमान की पुख्तगी अता फरमाए, अकीदे की दुरुस्ती अता फरमाए, बुज़दिली और खौफ से मौला इनको आज़ाद फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल तो खैर से इनके लिए मदद और रहम नाज़िल फरमा, खैर से इनके लिए तो अपनी खुसूसी मदद नाज़िल फरमा। जब तक ये रहे रसूल पाक के फिदाई और शहदाई बन करके रहे, मौला हम सबको कभी गद्दारों में शामिल न करना, बुज़दिलों में शामिल न करना, हम सबको बेवफाओं में शामिल न करना। ऐ करीम खुदा, हम जैसे हैं तैसे हैं, निकम्मे हैं, गुनहगार जरूर है, मगर तेरे नबी के गद्दार नहीं है। ऐ मौला, कार है, बदकार है, डूबे हुए जिल्लत में है, कुछ भी है लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में है। मौला इस निस्बत का वास्ता हम सबको इज्जत की जिंदगी अता फरमा। जिस दिन हमारा जनाजा उठे, मौला इश्क़ रसूल पर हमारा जनाजा उठा, मौला हमारी आंखें जब बंद होने को आए, सिराने के पास ताजदार मदीना का चेहरा अता फरमा। कब्र में जब रखा जाए तो जलवा रसूल अता कर दे। मौला जिस दिन कब्र से उठाया जाए, तेरे नबी का जलवा हश्र के दिन सामने अता फरमा दे। ऐ करीम खुदा, इख्तिलाफात से इन्हें आजाद कर दे, आपसी रंजिशों से इन्हें आजाद कर दे, नफरतों की दीवारों को मौला तू गैर से खत्म करवा दे। इन जवानों को गैर से मौला तू औलिया की मदद अता कर, अंबिया की मदद अता कर, शुहदा व सालिहीन की मदद अता कर। इनके उलमा का साया इन पर दराज फरमा, इनको आशिकाने औलिया, आशिकाने मुस्तफा में पैदा फरमा। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, क़यामत तक इस शहर रानी बिन नूर के हर मुसलमान घर में नस्ल जो पैदा हो आशिकाने मुस्तफा की पैदा हो। मौला इनकी औलाद को सुबह क़यामत तक गुस्ताखाने रसूल से बचा, बदअकीदा होने से बचा, नज़र बद से बचा, हासिदीन के हसद से बचा। इनको तोड़ने वालों को तू तोड़ दे। मौला इनको जमे गदीर अता फरमा। मौला हमारी दुआओं को रसूल पाक के नाले में पाक के सदक़े कबूल फरमा। आखिर में मैं सबसे यही कहूँगा जो मुर्शिद गिरानी के इन अशआर पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। सच कहा था ताजदार बरेली ने और बदरुल तरीका ताज शरिया ने, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और उनके दादा ने भी हमें पुकार करके कहा था, ऐ मुसलमानों, जिंदगी का असल मकसद ये है मदीने की तरफ रुख करो और ये पुकारो, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सवा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए।